اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذاب یصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا: سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔ وہ لوگ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی امی مکی کی پیروی کریں گے، جس کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ خود ساختہ بیہودہ رسموں کے بوجھ اور توقوں کو اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ سماجی اور سیاسی بندشیں کھولتا ہے جن میں جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، تو وہی لوگ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا میں خدا کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن آخرت میں خدا کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی جو خدا کی ناراضگی سے ڈرے اور بچے رہنے والے کی طرز زندگی اختیار کریں گے۔ یہ تفسیر صافی صفحہ 183 پر لکھا ہوا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب اور تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں دنیا کا بھی ذکر تھا اور آخرت کا بھی۔ خدا کی دنیا والی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اسی لیے دنیا میں وہ رحمان ہے، یعنی ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے، اور آخرت میں خدا کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و تقوی کی صفت رکھتے ہوں گے، یعنی خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو دل سے مانتے ہوں گے، اور خدا کی ناراضگی سے عملاً بچتے رہے ہوں گے۔ نتیجہ تفہیم القرآن میں ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی خدائی میں اصل چیز غضب نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کبھی کبھی رحم و فضل سے کام لیتا ہو، بلکہ خدا کی حکمرانی کی اصل شان رحم پر قائم ہے۔ خدا کا سارا نظام رحم ہی رحم ہے، اس میں غضب صرف اور صرف اسی وقت نمودار ہوتا ہے جب لوگوں کی سرکشی، ظلم اور حق دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ محققین نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ خدا کی دنیا والی رحمت کافر اور مومن دونوں کے لیے ہے، مگر خدا کی آخرت والی رحمت ایمان اور تقوی پر منحصر ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں امام راغب نے لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا وَاکْتُبْ لَنَا، یعنی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کو ہمارے لیے لازمی قرار دیا۔ عربی کے محاورے میں لکھنے کے یہی معنی ہوتے ہیں۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ میں عنقریب اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ اس سے اشارہ عمل قلب کی طرف ہو گیا، کیونکہ ڈرنے یا بچنے کا اولین تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور خدا کا فرمانا کہ جو زکوٰۃ دیں گے اور میرے احکامات کو مانیں گے، اس سے اشارہ اعمال جوارح کی طرف ہو گیا۔ تفسیر صافی صفحہ 183 پر لکھا ہوا ہے بحوال کافی، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس سے فرشتے نازل ہو کر کلام کریں، نبی وہ ہوتا ہے جس سے خواب میں خدا کے احکامات ملتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ہی ذات میں جمع ہو جاتی ہے۔ امی کے معنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مکے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، جیسا کہ خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها، یعنی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القری مکے اور اس کے ارد گرد والوں کو برے کاموں سے، برے انجام سے ڈرائیں، اور ام القری مکہ ہے، اسی نسبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا۔ یہ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا عام لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بتایا گیا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے امی کہلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے تھے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا نے یہ ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خدا وہی ہے جس نے ام القری مکے کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی یعنی خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور اس طرح انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب، قرآن اور حکمت، دانائی، عقل مندی، گہری مصلحتوں کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اس سے قبل تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ لکھ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے تو امت کو تعلیم کیوں کر دیتے تھے؟ خدا کی قسم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 72 یا فرمایا 73 مراد بے شمار لاتعداد زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والوں میں سے تھے، اور مکے کو ام القری بھی کہتے ہیں، جبکہ خود خدا نے ارشاد فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها، یعنی تاکہ تم ڈراؤ سمجھاؤ ام القری مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ یہ علل الشرائع میں لکھا ہوا ہے۔ النور الذی انزل معہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں نور روشنی سے مراد قرآن مجید ہے، اور فرمایا کہ نور سے مراد علی علیہ السلام بھی ہیں اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ بھی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 184 پر۔ تفسیر عیاشی میں بھی یہ ہے اور اصول کافی میں بھی یہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اور ان زنجیروں کو جو ان پر تھیں اتارتا ہے، یعنی بڑے سخت احکامات اور سخت احمقانہ رسوم کو باطل قرار دیتا ہے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ امی سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے کسی آدمی سے علم حاصل نہ کیا ہو، نیز امی سے مراد مکی بھی ہے اور امت والا بھی۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، راغب اصفہانی نے بھی لکھا ہے، اور روح المعانی میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ حضور کے بارے میں لاکھوں تحریفوں کے بعد آج بھی تورات میں لکھا ہے خداوندہ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، یعنی تورات میں جو باب استثناء اس میں حضور کا ذکر موجود ہے۔ انجیل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ اب نور کے معنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں نور سے اولین مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، اور باقی ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ بھی نور ہیں۔ یہ اصول کافی میں بھی ہے اور تفسیر عیاشی میں بھی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی مجموع البیان میں مروی کہ حضرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ملائکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ تو اپنے پروردگار کے جوار قدس میں موجود ہیں، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی ان کا ایمان لانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو جب خداوند کریم کی جانب سے وحی کا شرف حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ وہ خدا پر بہتر ایمان نہ لائیں۔ پس صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان بہتر و افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ جیسا رسول تم میں موجود ہے تو تمہارے ایمان لانے میں کیا کمال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلکہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے اور بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔